بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس چینل میں جیسے میں آپ کو کچھ سلیبس کے ٹاپکس بھی کور کروا رہی ہوں، تو آج اسی لحاظ سے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ جماعت ہشتوں کی اسلامیات کا ٹاپک ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی علیہ وسلم کے انداز گفتگو پہ بات کریں، ہم قوت گویائی یا بولنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے اہم نعمت قوت گویائی ہے۔ قوت گویائی کا مطلب ہے بات چیت کرنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، یا اس کو النطق بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے انسان کو حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان یا بولنے والی مخلوق کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی دی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ اپنی قوت گویائی کو اور اپنی زبان کو بہترین طریقے سے استعمال کرے۔ زبان کا بہترین استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کریں، کسی کے ساتھ اونچے لہجے میں بات نہ کریں، کسی کے ساتھ اس طرح بات نہ کریں کہ وہ ہماری بات کو اپنے دل پہ لے لے اور اس کو اس چیز سے دکھ محسوس ہو۔ جب ہم بات کرتے ہیں انداز گفتگو کی، تو اس میں بھی ہمارے سامنے جو بہترین نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے اسباق میں بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ کا صبر و تحمل، آپ کا حسن معاشرت، آپ کی اور جو خصوصیات ہیں وہ بہترین ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنے کا انداز بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا انداز گفتگو عطا فرمایا تھا کہ آپ کے گفتگو کے انداز ہی سے بہت سے لوگ آپ کے دشمن جو تھے وہ بھی آپ کے دوست بن گئے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف آپ کے انداز گفتگو سے، آپ کی خوبصورت باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ ہمارے سامنے نبی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا انداز گفتگو ہے، تو جس طرح ہم اور چیزوں میں نبی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے بھی ان اصولوں کو اور ان باتوں کو ذہن میں رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا حصہ تھیں، جو آپ کی گفتگو کا طریقہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں سے بات کرتے تھے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح لوگوں سے بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو میں جو چیز بہت نمایاں تھی وہ تھا آپ کا دل نشیں انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دل نشیں انداز سے، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے تھے، اور جب آپ کوئی بات کرتے تھے تو اتنے آرام سے بات کرتے تھے کہ سننے والے کو وہ بات آرام سے سمجھ آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا ہر لفظ الگ الگ ہوتا تھا، اور جو اسے سنتا تھا سمجھ لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو میں ایک اور چیز جو نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ بحث سے اعتراض کرتے تھے، اور کبھی آپ نے اپنی بات منوانے کے لیے لوگوں سے بحث نہیں کی یا لوگوں سے جھگڑا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے اعتراض کرے یا بحث سے گریز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ جب بات کرتے تھے تو مخاطب کی ذہنی استعداد کا خیال رکھتے تھے، یعنی جس شخص سے آپ بات کر رہے ہوتے تھے اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو دیہاتی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لب و لہجے میں بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اسے اس کے ہی انداز میں جواب دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ علمی انداز سے بات کرتے یا اس طرح بات نہ کرتے یا اس پہ اسی طرح توجہ نہ دیتے تو وہ یقیناً پریشان ہو جاتا اور اپنی بات آپ کو نہ سمجھا پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا کرتے تھے، یعنی جب آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ مخاطب آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا تو آپ اس کو مثال سے سمجھا دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بہت بری بات ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یا اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں گالی سننے والا اس شخص کی ماں کو گالی دیتا ہے جس نے گالی دی تھی۔ اس طرح سے گویا
کوئی شخص جب کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی پلٹ کے اس کے اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی آسانی سے صحابہ کرام کو سمجھا دی کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق گوئی سے کام لیتے تھے اور آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ حد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تب بھی عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں حق بات کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم گو تھے اور بلا وجہ بات نہیں کیا کرتے تھے، بلا وجہ بات کو لمبا نہیں کرتے تھے اور فضول باتوں سے اعتراض کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے، آپ انتہائی شیریں کلام تھے اور جس شخص سے بھی بات کرتے تھے اس کے دل میں آپ کا انداز گفتگو بس جاتا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کو پسند کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حکم دیا ہے کہ دھیمے لہجے میں بات کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں سے خوش اسلوبی سے بات کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اور آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم زندگی کے اور معاملوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دھیمے لہجے میں اور نرمی سے بات کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح بات کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری کسی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اب ہم مشق سوالات حل کریں گے۔